أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اس مالک کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا گئے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے اور رمضان کی حقیقت ان کے سامنے کھول دی جائے اور پھر وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو یقیناً میری امت یہ تمنا، یہ آرزو کرنے لگے کہ پورا کا پورا سال رمضان ہی ہو، ہر آنے والا مہینہ رمضان ہو۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند اعمال بتا گئے ہیں۔ اگر کوئی ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کر لے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ یقیناً ضرور بے ضرور وہ اللہ تک رسائی اس کو حاصل ہوگی، اللہ تک وہ پہنچے گا، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے مقربین، وہ بندے جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ اس کا شمار بھی ان میں فرمائیں گے۔ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، اور ایک 5ویں چیز بھی ہم نے اس مہینے کے اندر کرنی ہے۔ جو آپ نے ہمیں کرنے کے لیے بتائی ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا، اس لیے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار کے اندر افضل ترین اگر کوئی اللہ کا ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب کوئی مومن اخلاص کے ساتھ اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش پہ ہل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے کہتے ہیں کہ تو کس بات پر ہل رہا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے میرا ورد کیا ہے، جب تک کہ اس کی بخشش نہ ہو جائے میری یہ حرکت جاری رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جا، میں نے اپنے بندے کی بخشش کر دی ہے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے کرنے، جس کے پڑھنے اور جس کا ورد کرنے کا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ ماہ مقدس کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر اس کلمے کی کثرت کرو، اس کو بکثرت پڑھتے رہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ائمہ کرام، علماء، محدثین جو بحیات ہیں، اللہ ان میں برکت عطا فرمائے، ان کے اللہ حفاظت فرمائے۔ جو اللہ کی رحمت پہ چلے گئے، اللہ کروڑہا رحمتیں ان کے قبروں کے اندر نازل فرمائے۔ ہمیں ایک طریقہ بتا گئے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی ہیں، انہوں نے ان 4 چیزوں کو ایک جملے کے اندر جمع فرما دیا ہے تاکہ ہم، میرے لیے، آپ کے لیے ان کا پڑھنا آسان ہو جائے۔ وہ کون سی ہیں؟ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کرو، اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جنت کا سوال کرتے رہو اللہ سے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جس کے اوپر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، جس سے اللہ راضی ہو جائیں گے، تو اس کا آخری ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بنا دیں گے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی جہنم کی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ قیامت کے دن ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کو اللہ جنت میں داخل کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا اس مہینے کے اندر۔ پہلے کلمہ، اس کو بکثرت پڑھتے رہنا، لا الہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جنت کا سوال کرتے رہنا۔ تو علماء نے ان 4 چیزوں کو ایک جملے میں جمع کر دیا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں، پھر کہیں استغفر اللہ، اسألک الجنت، کہ اور میں اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، کہ اللہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ جو آخری 2 جملے ہیں، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اگر یہ یاد نہ رہیں اپنی زبان کے اندر، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا ہماری زبانوں پر جاری رہنی چاہیے۔ اس لیے یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی اور اس کا ہر لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ دعا کرنے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے، خواتین اپنے کچن میں کام کرتے ہوئے استغفار کا وہ ورد رکھیں، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، ساتھ دعا کرتے نہیں، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، یا اللہ جنت ہمیں عطا فرمانا۔ اور 5ویں چیز کون سی ہے جو ہم نے کرنی ہے، اور وہ بھی ایک خاص ترین اس مہینے کا وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ، جن کو اللہ نے لوگوں کی، اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور ان کے اوپر جو کتابیں اور جو صحائف نازل فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتارے گئے تھے۔ اور آخری کتاب قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جب اتارا تو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کو اتارا۔ اس قرآن کو، اس کتاب کو رمضان کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہو جائے تو مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اس کو بڑھا دے۔ اگر وہ پہلے ہر مہینے کے اندر ایک پارہ ختم کرتا تھا تو پھر اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اس کی تلاوت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں، ہمیں اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یہ کیا کریں کہ یا اللہ جو آپ کے ولی گزرے ہیں، جو آپ کے نیک بندے گزرے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟
وہ کون ہے کہ جس کو امام ابو حنیفہ سے واقفیت نہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ امام اعظم کہلاتے ہیں۔ نہ وہ صرف اپنی عبادت کے اعتبار سے امام اعظم نہیں تھے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے امام اعظم تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب مدینہ کے اندر آپ حضرت امام ابو حنیفہ تشریف لے گئے وہاں، تو امام مالک سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، اور گفتگو کے بعد امام دونوں کی فراق ہوا تو کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میں اس شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہے کہ یہ مسجد کا یہ ستون یہ سونا ہے تو وہ ثابت کر کے دکھا دے گا کہ یہ سونا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یعنی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کو وقت کے حاکم نے قاضی القضات کہ تم آؤ اور قاضی بن جاؤ، تم آؤ اور چیف جسٹس بن جاؤ، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس پیشکش کو اور اس آفر کو رد کر دیا، میں قاضی نہیں بننا چاہتا۔ اس کے اوپر ان کو قید خانے کے اندر لایا گیا اور ان کو جیل خانے کے اندر مقید کیا گیا، ان کو جیل خانے کے اندر بھیج دیا گیا، اور جیل خانے ہی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ اور اہل تاریخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جیل خانے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 15,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی ہے۔ 15,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی وفات ہونے لگی تو ان کے ارد گرد ان کی فیملی کے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ہمشیرہ ان کی بہن زار و قطار ہونے لگی، اور اپنے بھائی کے جانے کے اوپر کہ میرا بھائی ابھی اس دنیا سے ہم سے جدا ہو جائے گا، وہ اپنی بہن کی طرف متوجہ ہو کر اپنی بہن کو کہنے لگے کہ اے میری ہمشیرہ، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کس بات کے اوپر رو رہی ہے؟ کیا تجھے رونا اس پر ہے کہ تیرا بھائی ابھی تجھ سے جدا ہو جائے گا؟ کہنے لگے، اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ تیرے بھائی نے اس کونے کے اندر بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ ان کا بیٹا ابراہیم رو رہا ہے اپنے باپ کے جانے کے اوپر، اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اور میرے بیٹے تو کیا اس بات پر رو رہا ہے کہ تیرا باپ جا رہا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ تیرے باپ نے 40 سال تک ہر رات کو قرآن پاک ختم کیا ہے، اور 40 سال تک تیرا باپ رات کو سویا نہیں، ہر رات کو وہ قرآن پاک ختم کرتا تھا۔ کیا تیرا رب، کیا میرا اور تیرا رب میری اس محنت کو ضائع جانے دے گا کہ میں نے قرآن پاک پڑھا اور میری یہ محنت جو ہے یہ ضائع ہو جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری کتاب کی تلاوت میں لگ جائے اور کتاب کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے وہ دیگر اذکار نہیں کر پایا، دعا نہیں کر سکا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کو اتنا دوں گا جتنا دعا کرنے والوں کو بھی نہیں دیتا۔ یعنی یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت ہے کہ جب انسان اس کی تلاوت کے اندر لگ جائے اور اس کے اندر ڈوب جائے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کچھ عطا فرماتے ہیں جتنا دوسروں کو بھی نہیں عطا فرماتے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سوانح حیات کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو قرآن پاک کے ساتھ کتنا لگاؤ تھا، ان کو قرآن پاک کے ساتھ کتنا شغف تھا، ان کو قرآن پاک کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ جنید بغدادی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی وفات سے پہلے، یعنی جب ان کی موت سے کچھ دیر پہلے قرآن پاک ان کا ختم ہوا، اور پھر دوبارہ قرآن پاک شروع کیا، الف لام میم سے شروع کیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہے، ابھی تو قرآن پاک کی تلاوت بند کر دیں۔ تو فرمایا کہ او اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے زندگی کے یہ چند لمحات باقی ہیں، مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں اس کے اندر وہ کر لے۔ کہتے ہیں دوبارہ، یعنی موت سے پہلے قرآن ختم ہو رہا ہے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر رہی الف لام میم سے۔ جب چند آیات کریمہ پڑھی اسی کے اوپر ان کی موت واقع ہوگی۔ کتنی خوش قسمت موت تھی، کتنے خوش قسمت تھے وہ کہ ایسی حالت کے اندر موت آئے کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں اور پھر اس دنیا سے وہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، جب موت سے پہلے ان کا بھی قرآن ختم ہوتا ہے، اور جب قرآن ختم ہوا تو یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کے اوپر ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے
مہینے کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھنا ہے، ہم نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، ہم نے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنی ہے، اور ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو مختصراً ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کی ہیبت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی ہیبت سے، اپنے رب سے خشیت الہی ان کی دلوں کے اندر ان کے رب کا خوف رہتا ہے، یعنی نیکی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ درس کے اندر ان اللہ والوں کی صفات کو میں بیان کروں گا کہ ان کے اندر دیگر کیا کیا صفات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا ہے سنا اس کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مقدس کے اندر یا اللہ ان مجالس کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما، یا اللہ بیٹھنے والوں کو اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما، یا اللہ ان مجالس کو، ان دروس قرآن کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہ مہینہ آ رہا ہے اور یا اللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے لمحات گزر رہے ہیں، یا اللہ ہر لمحے سے اور ہر گھڑی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر وقت ہماری زبانیں تیرے ذکر سے تر رہیں۔ یا الہ العالمین، ہمیں اس مہینے کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنے کی، اس کو جاری رکھنے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، استغفار بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی معین ہیں، ان کا بھانجا بیمار ہے، نوجوان، اس کو کینسر ہے، اس کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ دیگر جتنے حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اور وہ بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو تو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو تیری رحمت میں چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ عالی کے شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔